बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है कोई थर्ड या फोर्थ सेशन है इस रूम में मेरा। तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पहले तो जी एडवांस आपके तारुक कादरी साहब को सालगिरह मुबारक, क्योंकि हो सकता है उस दिन आई एम नॉट अवेलेबल, तो उनको द ग्रेटिट्यूड टू हिम। अगेन जी, the topic is which is already explained to all of you by different speakers, I am sure. मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको थोड़ी सी हलाल की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ रेलेवेंट टू पाकिस्तान, एंड लेटर आई विल टेल यू कि आज क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, और इसमें डेफिनेटली एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन का रोल क्या है या एजुकेशन का रोल क्या है, आई विल एक्सप्लेन। पाकिस्तान में हलाल की इम्पोर्टेंस पहले तो ये थी कि चूँकि वी आर इन अ पाकिस्तान, वी आर मुस्लिम, तो इस एवरीथिंग इज़ हलाल, तो इसलिए कोई इसको इम्पोर्टेंस उस तरह से नहीं दे रहा था जो आज 2021 में आपके सामने आ रही है। तो हुआ क्या था कि आपको भी शायद याद हो या आप उस वक्त छोटे हों कि लेज़ का एक इंसिडेंट हुआ था जिस पे किसी ने ये इशू रेज़ किया कि इसका एक इंग्रेडिएंट जो है वो हलाल नहीं है, जिस पे सबकी एकदम दैट वाज अ आई ओपनर फॉर एवरीवन। खैर लेज़ ने अपने एंड पे दे डिड फास्ट ट्रैक, उन्होंने डिफरेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट किया, उन्होंने डिफरेंट सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को कांटेक्ट किया, उन्होंने डिफरेंट जो लोग हैं जो इसकी नॉलेज रखते थे उनको कांटेक्ट किया, एंड दे प्रूव्ड कि वो जो इंग्रेडिएंट था वो एक मिथ थी, वो हराम नहीं था। सो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन उससे क्या हुआ, जहाँ पे कोई शिकायत होती है, कंप्लेंट होती है, प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो उस केस से क्या हुआ कि एक पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी आई डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, डिफरेंट एकेडमिया के लिए, डिफरेंट एजुकेशंस के लिए, कि वो ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान में हलाल का स्टेटस क्या है। जब लेज़ ने ये सर्टिफिकेशन की बात शुरू की तो दे कॉन्टेक्टेड विद वन ऑफ द साउथ अफ्रीकन हलाल एक्रेडिटेशन बॉडी। वो पाकिस्तान में आए, उनके मुफ्ती कराम, उन्होंने उसको वेरीफाई किया और उन्होंने उनको सर्टिफाई किया, एंड दैट वाज द मुफ्ती विच प्रेजेंटेड दैट सर्टिफिकेशन ऑडिट, और उन्होंने उसको किया। उसके बाद देयर वाज अ नीड बाय द डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अपने सिस्टम को रिव्यू करें। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है इंडस्ट्री करेगी कैसे, क्योंकि हलाल जो है वो तो उस वक़्त और अब भी इस्लामिक शरिया के एक्सपर्टीज़ के बगैर आप अपने हलाल का सिस्टम रिव्यू कर ही नहीं सकते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आज भी देखें, अनफॉर्चुनेटली बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, हलाल क्लेम भी कर रही हैं, लेकिन उनके इन हाउस टेक्नोलॉजी की तो एक्सपर्टीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन शरिया की एक्सपर्टीज़ अवेलेबल नहीं है। दे डोंट हायर एनी शरिया पर्सन के सिवाय कुछ कंपनीज़ के कि वो अपने सिस्टम को इंटरनली रिव्यू करवा सकें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नीड्स अराइज हुई। उन नीड में जो सबसे पहले ये थी कि ठीक है, इस्लाम ने हमें एक पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है कुरान और हदीस में हलाल के बारे में, लेकिन क्या कोई लोकल स्टैंडर्ड्स है जो उस हलाल की रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन कर सकें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि जब इसको थोड़ा स्टडी किया तो पाकिस्तान में कोई भी स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था जो हलाल की रिक्वायरमेंट्स को डिटेल से बता सके। तो उस पर एक कमेटी बनी, टेक्निकल कमेटी अंडर पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। उन्होंने स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना शुरू किया और दे कम अप विद दी 2 स्टैंडर्ड्स। एक सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के लिए जो इम्प्लीमेंट करेंगी टू परफॉर्म दैट ऑडिट्स, और दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो उसके ऊपर काम करेंगी, और वो स्टैंडर्ड पब्लिश्ड हो गया। लेकिन इस स्टैंडर्ड के साथ साथ किसी ने भी जो कॉम्पिटेंसी ऑफ द पीपल है, लोगों की कॉम्पिटेंसी के ऊपर किसी ने भी फोकस नहीं किया। मार्केट में स्टैंडर्ड आया, ऑडिटर बन गए, मार्केट में स्टैंडर्ड आया, ट्रेनर बन गए, मार्केट में स्टैंडर्ड आया, सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन किसी ने भी, ना तो इंस्टीट्यूट ने
نہ کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نے، نہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نے، نہ کسی یونیورسٹی نے، اور نہ ہی کسی پرائیویٹ ادارے نے اس کی ایک تھارو ڈیٹیلڈ ریکوائرمنٹ جو کہ کمپیٹنٹ پرسن میں ہو سکتی ہے. جیسے ٹیک این ایگزامپل، آپ لوگ فوڈ ٹیکنالوجسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کیمسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جو آپ اپنے 16 ایئرس میں کور کر رہے ہیں. لیکن ایسا کوئی بھی کیوں آپ اس کو کر رہے ہیں؟ دا ریزن بینگ کہ آپ کو جا کے فوڈ انڈسٹری کو سرو کرنا ہے، آپ کو کیمیکل انڈسٹری کو سرو کرنا ہے، آپ کو ڈفرینٹ سپلائی چین کو سرو کرنا ہے، اور اس لیے آپ یہ ڈفرینٹ سبجیکٹ اسٹڈی کر رہے ہیں. لیکن ایسا کوئی بھی سبجیکٹ انفارچونیٹلی اس بیک گراؤنڈ اس سے سامنے نہیں آیا، سوائے ایک جو کہ ڈفرینٹ ہمارے مفتی حضرات یا درس نظامی کا کورس ہو رہا تھا. حلال جو آپ دیکھیں، اٹس ناٹ اونلی کہ یہ مفتی کی رسپانسبلٹی کہ جا کے سرٹیفائڈ کر دے، اور نہ یہ صرف ٹیکنیکل پرسن کی رسپانسبلٹی ہے. اٹس اے کمبینیشن. یہ کیوں کمبینیشن ہے کہ اگر آپ ویسے بھی دیکھ لیں، جہاں پہ بھی ورڈ حلال آیا ہے قرآن میں یا حدیث میں، حلالن اینڈ طیبن آیا. تو اگر ہم طیب کی بات کریں، اٹس نیوٹریشیس، اٹس ہولسم، اٹس سیف فار ہیومن. تو جو فوڈ سیفٹی ہے وہ آٹومیٹیکلی پارٹ ہے آپ کے حلال کا. اٹس اے فاؤنڈیشن. تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شریعہ میں مفتی حضرات اپنی درس نظامی میں یا مفتی کورس میں حلال کی شریعہ ریکوائرمنٹ کو تو ڈیٹیل سے پڑھتے ہوں، لیکن فوڈ سیفٹی کی ریکوائرمنٹ کو وہ نہیں پڑھتے. سملرلی اگر آپ یونیورسٹی کی بات کریں، آپ فوڈ سیفٹی کی ریکوائرمنٹ کو تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ شریعہ کی ریکوائرمنٹ کو نہیں پڑھتے. تو جب یہ نیڈ ارائز ہوئی اور یہ سٹینڈرڈ بن گئے، تو انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے جن کو شاید ان میں سے ایک چیز کا تو پتہ تھا لیکن دوسری چیز کا نہیں پتہ تھا. یعنی کچھ فوڈ ٹیکنالوجسٹ نے، مجھے یاد ہے، اگر آپ ان دا بگننگ چلے جائیں، کراچی میں کچھ ایسے بھی سرٹیفکیشن ہوئی جس میں صرف فوڈ ٹیکنالوجسٹ آڈٹ کرتے تھے. کچھ ایسی بھی سرٹیفکیشن ہوئی جس میں صرف مفتیان حضرات آڈٹ کرتے تھے. وائل اٹ از اے کمبینیشن. اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو کسی نے بھی کمپیٹنسی آف دا پیپل آف دا ہیومن ریسورس پہ کام ہی نہیں کیا. اب کمپیٹنسی کا ایشو کیا آئے گا؟ ود ان دا آرگنائزیشن ہم حلال کا اسٹینڈرڈ ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، وہ یونیورسٹی کو جا کے انڈسٹری کو سرو کرتے ہیں. اب ایک ایکسپیکٹیشنز ہو گئی ہے انڈسٹری کی کہ شاید جو یونیورسٹی سے فارغ ہوگا وہ ہمیں فوڈ سیفٹی کی بھی پڑھائے گا، یہاں پہ آ کے امپلیمنٹ کرے گا، اور اس کو وہاں پہ حلال کے بارے میں بھی پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا مومنٹ اگر آپ دیکھیں، جو بندے، جو لوگ، جو ہیومن ریسورس آپ کے حلال سسٹم کو ود ان آرگنائزیشن بنا رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے، امپلیمنٹ کر رہا ہے، اس کی اپنی کوئی تھارو نالج اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ آپ ایک ایز اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ یا ایز اے کیمسٹ اس نالج کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہمارے ٹرینر ہیں، ان کے پاس کوئی اپروو ٹرینر کا وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ دے کین کنڈکٹ حلال ٹریننگ. ہمارے آڈیٹر ہیں، وہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ کو پورا کر کے آڈٹ کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن کمپیٹنسی وہ نہیں ہے جو کہ ایک ریکوائرمنٹ آف دا سرٹیفکیشن ہے. جب یہ تمام کام سٹارٹ ہوا، ساتھ پینیک ہمارا ایک ادارہ ہے پاکستان کا، پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل، دے اسٹارٹیڈ ایکریڈیشن. اب سرٹیفکیشن اور ایکریڈیشن میں کیا فرق ہے؟ ایکریڈیشن باڈی ایک گورنمنٹ باڈی یا سیمی گورنمنٹ باڈی ہوتی ہے جو کہ سرٹیفکیشن باڈیز کو اپروو کرتی ہے ٹو پرفارم دیٹ آڈٹ. تو الحمدللہ پینیک از ون آف دا ورلڈ وائڈ ایکریڈیشن باڈی جنہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا اور ڈفرینٹ سرٹیفکیشن باڈیز کو اس کے اوپر ایکریڈیٹ کیا. اس کے بعد جیک ایک ادارہ ہے، گلف ایکریڈیشن سینٹر، انہوں نے بھی یہ کام کیا، اور ڈفرینٹ کمپنیز میں اس کی بات ہوئی. لیکن جس طرح پاکستان کو اس پہ لیڈ لینی چاہیے تھی، انفارچونیٹلی وہ لیڈ ہم نہیں لے سکے. وہ کیوں نہیں لے سکے؟ کیونکہ ہم ابھی تک اپنے لوگوں کی کمپیٹنسی یا اس حلال کی سرٹیفکیشن کو سمجھ ہی نہیں سکے. ایز مائی پوائنٹ آف ویو ہم کیوں نہیں سمجھ سکے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر حلال اور حرام کو ڈیفائن کر دیا. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہم نہ تو اپنے آڈٹ سے کسی حرام کو حلال کر سکتے، نہ ہی اپنے آڈٹ سے کسی حلال کو حرام کر سکتے. وی جسٹ اونلی ویریفائی دیٹ سسٹم. ہم اس وقت پاکستان میں حلال مینجمنٹ سسٹم کا آڈٹ کر رہے ہیں. ہم ابھی پروڈکٹ سرٹیفکیشن کی طرف نہیں بڑھے. کیوں نہیں بڑھے؟ کیونکہ ہماری کمپیٹنسی ہی شاید وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو بگ گیپ ہے اس وقت،
دیٹ از بیسیکلی کیپنگ ان ویو کہ جی ہماری کمپیٹنسی ہر لیول پہ ہو. جب ہم فوڈ کی بات کرتے ہیں تو فوڈ از اے کمپلیٹ فوڈ چین فارم ٹو فورک. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صرف انڈسٹری میں جائیں اور انڈسٹری میں جا کے آڈٹ کر کے آ جائیں. نو, وین وی سے حلال, دا حلال مینس فارم ٹو فورک. ہمیں ہر چیز کرنی ہے. اگر آپ ملیشیا کی بات کریں, ملیشیا, I visited Malaysia and discussed with JICAM. They have the different standards. Halal for food industry, halal for laboratory, halal for transportation, halal for storage, halal for retail, halal for tourism, and so on. So they have the different standard specific to that industry. تو پاکستان میں بھی الحمدللہ اب ہم فارماسوٹیکل کے اسٹینڈرڈ کی طرف چلے گئے ہیں, اور مزید آئی ایم شیور جس طرح منہاج نے اپنے اس کورس میں ڈفرینٹ ماڈیولز حلال ٹورزم, حلال میڈیا اور حلال ڈفرینٹ ایریاز کو فوکس کیا ہے, تو آئی ایم شیور کہ پی ایس کیو سی ایس کو فوکس کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی کام کرے گا. اب بات ہے کمپیٹنسی کی, جو ہمیں کہاں کہاں چاہیے. دیکھیں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہو آر دا اسٹیک ہولڈر فار دس کورس جو آپ لانچ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میرا خیال ہے مارچ میں یہ ایگزیکیوٹ بھی ہونے جا رہا ہے. Who are the interested party and stakeholder? There are few like the university, industry, consultant, certification body, accreditation bodies, and their customers as well. تو ہمیں اس کی نیڈس کو جب دیکھا تو اس کی بیسس کے اوپر جو اس کا کریکولم ہے وہ ڈیزائن ہوا, جو کہ 10 ماڈیولز کریکولم ہے. اور پرپز یہی تھا کہ جب آپ اس کورس کو کریں, اگر آپ تھوڑا سا ریکیپ کریں, میں نے ایم فل فوڈ ٹیکنالوجی میں کیا, میرے 87 AG رجسٹریشن تھا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں. تو ہمارے اس وقت ٹوٹل فوکسڈ, اور آج کل میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ریئلی, دیٹ واز آن تھیوریٹیکل. تو تھیوری سے پریکٹیکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس کریکولم میں جو کوشش کی گئی ہے کہ ہم تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کو اپروچ کریں. اب پریکٹیکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی سلاٹرنگ جا کے کر لینی ہے, ہو سکتا ہے ون آف دا پریکٹیکل یہ بھی ہو, لیکن پریکٹیکل یہ بھی ہے کہ کین یو رائٹ اے پروسیجر آن حلال, کین یو پرفارم اے رسک اسیسمنٹ آف حلال, کین یو ڈرا اے فلو ڈائیگرام, کین یو آئیڈینٹیفائی دا حلال کنٹرول پوائنٹس, کین یو انٹرپریٹ دا حلال ریگولیشن ریکوائرمنٹس. یہ چیز پڑھنے سے, اسٹڈی سے, تھیوری سے ہی آپ کو آ جائے گی, اور آپ ود ڈیو اپالوجی رٹا لگا کے پیپر بھی پاس کر لیں. لیکن پریکٹیکلی وین یو ول بی ان دا انڈسٹری, تو انڈسٹری میں جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے انسٹیٹیوٹ کا بھی نام خراب ہوگا وین یو ول ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ اے سنگل پروسیجر. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے جو ڈیزائن کیا ہے, ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ جو بھی پارٹیسپینٹ ایدر فرام انڈسٹری اور اسٹوڈنٹ اور سروس آرگنائزیشن لائک کنسلٹنٹ اور سرٹیفکیشن باڈی, ہم نے تمام کی نیڈس کو اس میں کیسے کیٹر کیا. سب سے پہلے ہم نے اس میں شریعہ کا پارٹ رکھا. شریعہ کے پارٹ میں کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس میں جو ٹیکنالوجیکل لوگ ہوں گے, جن کی ڈگری ٹیکنالوجی ہوگی, ایٹ لیسٹ دے شوڈ نو دا بیسک آف شریعہ. کم از کم جب وہ کسی کے ساتھ وزٹ کریں یا آڈیٹنگ کریں یا ڈیزائن کریں سسٹم کو یا ٹریننگ دیں, تو دے کین نو کہ جی شریعہ ایکچولی حلال میں کہتی کیا ہے. دے کین ناٹ بی ایکسپرٹ ود ون ماڈیول, بٹ ایٹ لیسٹ دے ہیو ویری فیئر آئیڈیا کہ اسلام نے حلال کو کن کن ایریا میں کیسے کیسے ڈیفائن کیا. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک شریعہ کا پارٹ ان کے لیے. سیکنڈ پارٹ, وی ول کور دا حلال اسٹینڈرڈس. وی ول ناٹ اونلی ٹیل یو کہ جی حلال کا اسٹینڈرڈ کہتا کیا ہے. وی ول کور دی اس کورس کنٹینٹس میں جو میں نے ریویو کیا ہے, کور دی تھیوریٹیکل پارٹ, اینڈ دین وی ول گیو اسائنمنٹ ٹو دا پیپلز, اینڈ وی ول گیو اے کیس اسٹڈی کہ لیٹ سپوز کہ آپ کسی ایک ABC انڈسٹری کا حلال سسٹم ڈیولپ کریں ان دیٹ ماڈیول. بیکاز اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈیزائن دی حلال سسٹم آف انڈسٹری, then you will not able to get that postgraduate diploma, to be very honest. So focus is there and it is on practical expo as well. اب different standards ہیں world wide. ملیشیا کا اپنا standards ہے, برونائی دارالاسلام کا اپنا standards ہے, پاکستان کا اپنا standard ہے, گلف کا اپنا standards ہے. تو اس میں کور کیا جائے گا
کہ تمام ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ناٹ اونلی ون اسٹینڈرڈ پاکستان, بیکاز ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو کل کو گلف میں جاب مل جائے, کہیں اور مل جائے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو جو اسٹینڈرڈز والا پارٹ ہے دیٹ ول بی کورڈ ان ویری ڈیٹیلڈ, کیپنگ ان ویو دا تھیوریٹیکل پارٹ ایز ویل ایز دا پریکٹیکل پارٹ. ایک اور ایریا جو ہم نے اس میں کور کیا دیٹ از بیسیکلی دی آڈیٹنگ. آڈیٹنگ کیوں کور کی کہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے ایک تھرڈ پارٹی آڈیٹر نہیں بننا, تھرڈ پارٹی آڈیٹر ہوتا ہے جو جا کے آڈٹ کرنے کے بعد سرٹیفائڈ کرتا ہے. اگر آپ نے تھرڈ پارٹی آڈیٹر نہیں بننا تو کم از کم آپ نے اپنے آرگنائزیشن کا انٹرنل آڈٹ ضرور کرنا ہے. تو انٹرنل آڈٹ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آڈیٹنگ میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے, آڈیٹر کرتا کیا ہے, آڈیٹر ایویڈنسز کیسے کلیکٹ کرتا ہے, آڈیٹر رپورٹ کیسے بناتا ہے, آڈیٹر اس رپورٹ کے بعد اگر کوئی ڈیویشنز نکلتی ہیں اس کو کیسے رپورٹ کرتا ہے, آڈیٹی کا کیا رسپانسبلٹی ہے, آڈیٹی روٹ کاز انالیسس کیسے کرے گا, اور روٹ کاز انالیسس کرنے کے بعد آڈیٹر اس کو کلوز آؤٹ کیسے کرے گا, اور آڈیٹنگ ٹیکنیکس کیا ہوں گی, انٹرویو ٹیکنیکس کیا ہوں گی ڈیورنگ آڈٹ, آڈٹ کی پوری پلاننگ کیسے ہوگی, آڈٹ کے مینڈیز کیسے کیلکولیٹ ہوں گے. تو دیز ول بی کورڈ ان یور آڈیٹنگ چیپٹرس. اس کے علاوہ ایک حلال اکانومی کا بھی پورا کمپلیٹ چیپٹرس ہے, اور اسٹینڈرڈز میں ہم ڈفرینٹ ادر دین فوڈ کو بھی کور کر رہے ہوں گے. دین ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ. اب ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ میں کیا ہے کہ حلال مینول کیسے بننا ہے, حلال کے پروسیجرز کیسے لکھنے ہیں, حلال کے ریکارڈ فارم کیسے کرنے ہیں, حلال کی پورے سسٹم کو ویریفائی کے لیے جو ایک ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ ہے اس کو کیا ہوتی ہے یہ تو بتانا ہی بتانا ہے, کیسے ہوتی ہے اور آپ کیسے اس کو بنائیں گے, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دس پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما. کیونکہ کیا ہوتی ہے یہ ہر جگہ آپ پڑھ رہے ہیں. ڈیری انڈسٹری کیا ہوتی ہے آپ نے اپنے کسی نہ کسی کورس میں پڑھا ہوگا, کیمیکلز یا کیمسٹری کیا ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا, لیکن وین یو گو ان پریکٹیکل لائف how you will do it and how you will get benefit out of it and your industry will get benefit out of from your expertise, that will be part of this curriculum as well. کہ اس میں آپ کو کیس اسٹڈیز کے تھرو, تاکہ دیکھیں کمپیٹنٹ پرسن وہی ہے کہ جو اگر جائے اور جا کر وہاں پہ کسی اے بی سی انڈسٹری میں اور اس کو ایک اسائنمنٹ دی جائے کہ جی آپ نے اتنے مہینے میں میرا حلال کا مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, تو وہ اس کو ڈیولپ کر سکے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں, آئی ایم ایکسپرٹ, میں نے فوڈ ڈگری کر لی ہے یا اے بی سی کوئی اور ڈگری کر لی ہے اور میں انڈسٹری میں چلا گیا ہوں. اب مجھے اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ جی آپ اس کا فوڈ سیفٹی کا یا حلال کا سسٹم ڈیولپ کریں, تو میری پہلی ریکوائرمنٹ انڈسٹری سے کیا ہوتی ہے, کین وی ہائر اے کنسلٹنٹ. بھائی اگر کنسلٹنٹ ہائر کرنا تو وائی دے ہائرڈ یو. ویری سمپل آنسر, آپ اپنی ہی ویلیو کم کر رہے ہیں, آپ اپنی ڈگری کی ویلیو کم کر رہے ہیں, آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کی ویلیو کم کر رہے ہیں. تو اف یو لرن اے پریکٹیکل اپروچ ڈیورنگ یور ڈگری تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ایز اے کیس اسٹڈی لیں گے, کیونکہ آپ نے لرن کیا ہوگا. اونلی دا ڈفرینس از دا پروڈکٹ. تو ہم اس کورس میں جو اس پی جی ڈی میں جو کور کر رہے ہوں گے وہ آپ کو ایک اوور ویو دے رہے ہوں گے ود یور ایکسپرٹیز, اور اس کو کمپیٹنسی ڈیولپ کر رہے ہوں گے تاکہ آپ جب کوئی بھی پروڈکٹ ہو آپ اس کو ڈیولپ کر سکیں. I will give you one example, the very live example. In 2006 میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا نون ڈیری میں, اور پریزنٹیشن تھی کہ ISO 22000 جو کہ فوڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ ہے اس کی سرٹیفکیشن کیا ہوتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے. اس پریزنٹیشن میں جو پارٹیسپینٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے, چیئرمین تھے اور کچھ ڈائریکٹر آپریشن وغیرہ تھے. تو دے آسکڈ می اے کویسچن کہ طارق صاحب آپ کا کام تو سسٹم ڈیولپمنٹ کے بعد شروع ہوگا بیکاز یو آر اے سرٹیفکیشن باڈی, ہم نے تو ابھی سسٹم ڈیولپ ہی نہیں کیا, تو ول ڈو اٹ. تو آئی سیڈ دیر آر ٹو اپروچز, یا تو اپنے بندوں کی کمپیٹنسی کو ڈیولپ کریں یا آپ کنسلٹنٹ ہائر کر لیں. ٹھیک, تو انہوں نے کہا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے بندوں کی کیپیسٹی بلڈ کروں گا تو میرے جو اسٹاف ہے وہ یہ فوڈ سیفٹی کا سسٹم ڈیولپ کر لیں گے. میں نے کہا جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. تو دے سیڈ کتنے دنوں میں نے کہا جی 5 days میں. انہوں نے کہا جی میں آئی کی ناٹ بلیو اٹ کہ آپ 5 دن کی ٹریننگ دیں گے اور میرا اسٹاف ڈیولپ ہو جائے گا جو بعد میں پورا فوڈ سیفٹی کا سسٹم بنا دے گا. میں نے کہا جی آپ میری پیمنٹ جو ہے
सिस्टम डेवलपमेंट के क्लियर होने बनाने के बाद क्लियर कीजिएगा. सो आई टुक अ चैलेंज. लेकिन मैंने उनसे क्या रिक्वायर किया कि मुझे वो बंदे चाहिए जो आपकी प्रोडक्शन को समझते हो, जो आपकी एनालिसिस को समझते हो यानी कि क्वालिटी को समझते हो, जो आपकी परचेज और इंजीनियरिंग को समझते हो. They gave me the 7 people from their industry. I did 3 days course one time और उसके 2 हफ्ते के बाद I did 2 days course और उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म. और that was focused to ISO 22000. After around 4 months, they called me in a one fine evening कि तारिक साहब किधर हैं, उनके डायरेक्टर. मैंने कहा जी मैं I was traveling and मैं नहर पे था. तो he said आ जाएं, कब चाय का पीते हैं. I went there. तो उनकी टेबल के ऊपर इतनी को 3-4 फाइलें पड़ी हुई थी. तो उन्होंने कहा जी आज मेरे ये तमाम कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स का सिस्टम डेवलप करके लेकर आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये मेरी टीम ने डेवलप किया. एंड टिल डेट कोई न्यू प्रोडक्ट आए, कोई मॉडिफिकेशन आए, तो देयर टीम डेवलप दैट सिस्टम. दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी. तो हमें इस पीजीडी को सिर्फ एज ए पीजीडी नहीं लेना. जो भी लोग यहाँ आएँ, जो भी इसके पार्टिसिपेंट हो, एंड आई विल रिक्वेस्ट फराज साहब, हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि उनका एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है. वी विल हैव अ इंटरव्यू सेशन विद देम एंड व्हाट दे विल गेट आफ्टर पीजीडी. देयर मस्ट बी इम्प्रूवमेंट. क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज इफ द स्केल इज 1 to 10 एंड यू ज्वाइन दिस कोर्स एट 3 level and after 1 year you go for 3 or 4 level, so no benefit to attend this course. So your competency level should be increased and that is the objective of this course. क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में ये पहला ड्रॉप है. दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप. किसी ने इस एजुकेशन के ऊपर, हलाल के ऊपर अभी तक काम नहीं किया एंड मिनहाज यूनिवर्सिटी एंड हलाल टुक द लीड ऑन दिस एंड that's really a very hard work and that's really a very impressive work keeping in view the current situation. हमें कॉम्पिटेंसी बनानी है, वगरना हमारे स्टूडेंट्स, हमारी इंडस्ट्री बहुत पीछे रह जाएगी. हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, बिलीव मी, हम सीसीपी पे काम कर रहे हैं. व्हाट इज सीसीपी? नहीं, कट कॉपी पेस्ट. हम एक कंपनी का सिस्टम उठाते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ हम इससे भी फास्ट हो गए. दौर फास्ट कर रहे हैं. हम सिर्फ कंट्रोल F करके रिप्लेस करते हैं और सेव एज कर देते हैं. दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट. दिस इज़ नॉट द सिस्टम विच विल वर्क. हमें बहुत प्रॉब्लम फेस होंगी. सो विद दिस मैं अगेन आई कंग्रेचुलेट टू मिनहाज यूनिवर्सिटी कि इन्होंने ये एक 10 मॉड्यूल्स बनाया और स्पेशली एक मॉड्यूल पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर भी है. और सेकेंडली इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें हमने फोकस किया है प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर. इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच सॉर्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा. इट्स नॉट ओनली थ्योरेटिकल. तो आई एम श्योर जो मेरी होप है एंड विद द टीम ऑफ द मिनहाज कि ये कोर्स आने वाले वक्तों में शायद मिनहाज इज़ द लीडर फॉर दिस कोर्स इंशाल्लाह. क्यों? क्योंकि नीड ऑफ द टाइम है. इसमें आप एक कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं एज ए ये एक नेशनल कॉज भी लिया जा सकता है. क्योंकि आप सर्वे कर लें, आप इंडस्ट्री के सर्वे कर लें, हलाल की कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी बहुत कम है, बहुत कम है. चाहे वो कंसल्टेंट की मद में ले लें, चाहे वो ऑडिटर्स की मद में ले लें, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग जो डेवलप कर रहे हैं उनकी मद में ले लें, किसी पैरामीटर्स को आप ले लें, आपको हलाल की कॉम्पिटेंसी बहुत रेयर मिलेगी. तो अगर हम इसको डेवलप करते हैं तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वर्ल्ड वाइड वी मे द लीडर फॉर द एजुकेशन ऑफ द हलाल. So with this, thank you very much. If you have any question, I can answer. Otherwise, good luck for this course. Inshallah, that is. Thank you.